ایک صورتحال جو پچھلے 20 سال سے ہمارے ملک پاکستان اور بالخصوص اسلام کے حوالے سے عالمی سطح پر جو تنقیدات ہوتی ہیں اس کا باعث بنی ہوئی ہے افغانستان کا مسئلہ۔ ہم نے دیکھا امریکہ نے وہاں سے اب انخلا کیا ہے اور ایک دفعہ پھر وہی مذہبی قوتیں وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جو بالعموم تاثر ہے مذہبی حلقوں میں وہ یہی ہے کہ دیکھیے بات تو پھر آخر وہی سچی ثابت ہوئی نا کہ مومن ہے بتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ 20 سال کے بعد ساری عالمی قوتیں بہر کیف شکست خوردہ ہو کے واپس جا رہی ہیں اور پھر سے وہی بوریہ نشین، وہی جس کو آپ کہتے ہیں مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی عاجزی سے پھر سے افغانستان کو فتح کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں ہم نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں بھی سمجھا تھا، جذبات کو ایک طرف رکھے یہ جو عالمی منظرنامہ ہے، سیاسی عمل ہے، تاریخی عمل ہے، علم سیاست کی روح سے یہ پورا مسئلہ جو اس وقت پیش نظر ہے اور لگ رہا ہے کہ اب قریب عہد میں شاید مزید بڑھے، اس میں آپ کا زاویہ نظر کیا ہے؟ افغانستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور یہ جو پاکستان ہے یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس مسئلے کی بہترین حل پیش کرنے میں؟ اس کو دو پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے، اور میرے نزدیک ہر وہ مسئلہ جو دنیا میں پیش آتا ہے اس کو انہی دو پہلوؤں سے دیکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے اس کا واقعاتی پہلو، یعنی زمینی حقائق کیا ہیں، بے لاگ ہو کر ان کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ زمینی حقائق کا جتنا اچھا علم ہوگا، جتنا زیادہ آپ اس کو گہرائی میں جا کر سمجھیں گے، اتنے ہی آپ کے فیصلے حقیقت پسندانہ ہوں گے۔ اس میں کسی رومان کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ جو اصولی نوعیت کی بحثیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن بعض اوقات زمینی حقائق ان سے مطابقت نہیں رکھتے۔ تو زمینی حقائق کے معاملے میں تجزیہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ جو کچھ جیسے ہے اس کو دیکھیں۔ اس روایت کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کا کیا معاملہ ہے، لیکن ہے بہت اچھی۔ اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ پروردگار مجھے حقائق کو اس طرح دکھا جس طرح کہ وہ ہیں، ارنا الحقائق کما ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورتحال میں ہمارے دل و دماغ کو ایسے پابرجا رکھے کہ تعصبات میں مبتلا ہو کر، کسی رومان میں مبتلا ہو کر، کسی تاریخی مغالطے میں مبتلا ہو کر ہم حقائق سے صرف نظر نہ کریں۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حقائق کے تجزیے سے قبل یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ اصولی چیزیں ایک بندہ مومن کے لیے، بلکہ ایک اخلاقی وجود رکھنے والے انسان کے لیے بھی سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اصولی چیزوں کا ادراک ہوگا، ان کو الگ سے سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صورتحال پیش آئی، اور خاص طور پر سیدنا عثمان کو جب شہید کر دیا گیا، تو اس وقت بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ کے دین نے جو اصول بیان کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ امرہم شورا بینہم، لیکن زمینی حقائق کیا تھے اور ان میں کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو وہاں دونوں چیزوں کا ادراک ضروری ہے، یہاں پر بھی دونوں چیزوں کا ادراک ضروری ہے۔ اس وقت دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جس میں چند چیزوں کو سیاسی ایمانیات کا درجہ حاصل ہو گیا ہے، اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ دنیا کے لیے چاروں کی چاروں چیزیں رحمت ہیں، یعنی وہ چار ہی بنیادی نکات ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان کا ذکر بھی کیا ہے، یعنی یہ بات کہ اس بات کو مان لیا جائے کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جن کو پامال کرنے کا حق نہ فرد کو ہے نہ کسی حکومت کو ہے۔ انسان کے ان بنیادی حقوق کی حفاظت ہر دستور، ہر آئین، ہر نظم حکومت میں ہونی چاہیے۔ ان میں تھوڑا بہت تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے۔ یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جن کو اقوام متحدہ کے منشور کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اسی لیے بنایا گیا ہے کہ عالمی سطح پر وہ صداقت کی حیثیت سے مانے جائیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ اس میں کسی ایک دو تین چیزوں سے مجھے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنے اصول کے لحاظ سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، یعنی میری بات، آپ کی بات، بادشاہ سلامت کی بات نہیں، بلکہ یہ دنیا نے تجربے سے سیکھا ہے کہ پہلے ایک قانون وجود میں آنا چاہیے، اس قانون کی بنیاد پر احکام دینے چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قوموں کے لیے حق خود ارادی کا اصول مان لیا گیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی دوسری جنگ عظیم تک بھی صورتحال یہ رہی ہے
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے قبضہ کر لیا. اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کی بنائی ہوئی دنیا ہے. باقی دنیا کی حیثیت ان کے مقابلے میں مفتوحین کی ہے. اب بھی اگر کوئی مسابقت ہے تو انہی کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں رہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایک قاعدے کے طور پر مان لیا گیا ہے کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ سیاسی نزاعات کو فیصلہ کن جگہ تک پہنچانے کے لیے جمہوریت کا اصول. یہ جو اصول ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے کہ امرہم شورا بینہم. تو اس لیے حکومت جہاں بھی قائم کی جائے اصول کے لحاظ سے تو اسی بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو، لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے، اور ان کی تائید سے محروم ہو جائے تو وہ اپنا وجود تحلیل کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی یہ بنیادی اصول ہے. اب اس اصول کے اگر آپ دیکھیں اوپر تو افغانستان میں بھی یہی ہونا چاہیے. یعنی ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو افغانستان کے لیے بھی اسی کو پسند کرنا چاہیے. بلکہ اس وقت جن مسلمان ملکوں میں اس جمہوری اصول کے مطابق حکومتیں قائم نہیں ہیں وہاں کے بارے میں بھی یہی آرزو ہونی چاہیے. مثال کے طور پر سعودی عرب کے بارے میں وہاں بادشاہت قائم ہے. بعض خلیج کے ممالک وہاں بھی اسی طرح بادشاہت ہیں یا عمارتیں قائم ہیں. اسی طرح کا معاملہ بعض جگہوں پر مذہبی آمریت کی صورت میں ہو گیا ہے جیسے کہ ایران ہے. تو ان تمام جگہوں کے بارے میں ہمارے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ یہاں جمہوری حکومتیں قائم ہوں. افغانستان میں بھی خدا کرے کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہو. یہ افغانستان کے عوام کا حق ہے اور اس حق کے معاملے میں ہمارے دل، دماغ، ہماری روح میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بندوق کے زور پر طالبان نے جو حکومت قائم کی وہ بھی ناجائز تھی. اب اگر بندوق کے زور پر وہ کوئی حکومت قائم کریں گے تو وہ بھی ناجائز ہی ہوگی. تو ایک حکومت جائز کب ہوتی ہے؟ یہاں جائز اور ناجائز کا سوال ہے. اسی وقت جائز ہوتی ہے جب لوگ اس کا انتخاب کریں. ٹھیک. یہ 20 سال تک جنگ کیوں ہوئی؟ 20 سال تک لوگوں کا خون کیوں بہا؟ اس لیے کہ اس اصول کو ایک گروہ اپنے مذہبی اعتقادات کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. یعنی اگر اس اصول کو پہلے دن مان لیا جائے تو پھر تو مطالبہ ہی بہت سادہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک دستور بنایا جائے، اس کی بنیاد پر انتخابات کرائے جائیں اور ان انتخابات میں جو نتیجہ بھی سامنے آ جائے. امریکہ جب یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت انتقام کے جذبے سے سرشار تھا. اس نے ایک اقدام کیا. اس اقدام میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادتی بھی ہوئی بعض جگہوں پر، لیکن طالبان کی حکومت ختم ہو گئی. وہ ایک ناجائز حکومت تھی، استبدادی طریقے سے قائم تھی. ایک دوسرے استبداد نے آ کے اس کو ختم کر دیا. اسی طرح سے وہاں القاعدہ نے اپنے مراکز بنا لیے تھے، ان کا خاتمہ کیا گیا. یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کا پیچھا کرتے کرتے بالآخر یہ ہمیں معلوم ہے کہ آخری اقدام کیا ہوا، اس سے ہم سب واقف ہیں. تو ایک مرحلہ وہ تھا. اس کے ساتھ جب آپ ایک حکومت ختم کر دیتے ہیں تو خلا تو نہیں پیدا ہو سکتا. تو امریکہ نے موجودہ زمانے کے لحاظ سے یا وہاں جو دوسری نیٹو کی افواج تھیں یا دوسرے ممالک تھے، سب نے یہ کوشش کی کہ وہاں ایک دستوری حکومت قائم ہو جائے. برے طریقے سے کی، اچھے طریقے سے کی. یہ کوشش پہلے مرحلے ہی میں کامیاب ہو جاتی اگر تمام فریق اس کو اصول میں تسلیم کر لیتے. یعنی اب طے ہو گیا کہ انتخابات ہوں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ انتخابات اس وقت اچھے طریقے سے نہیں ہوئے، اب اچھے طریقے سے کرائے جائے. اس وقت اگر کسی نے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے تو ان چیزوں کا خاتمہ کیا جائے. لیکن جس وقت آپ اس اصول کو نہیں مانتے تو پھر نزاع کے فیصلے کا کوئی راستہ دنیا میں موجود نہیں سوائے اس کے کہ اب جنگ ہوگی. ٹھیک. اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا اس زمانے پر گفتگو کرتے ہوئے کہ چونکہ کوئی ایسا ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز یا ایوان نمائندگان خلفائے راشدین نہیں پیدا کر سکے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جمہوری فیصلے ہو سکیں اور سب کو اس پہ اطمینان ہو، تو نتیجہ یہ نکلا کہ تلوار نکل آئی. اس زمانے میں تلوار ہی نکل سکتی تھی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر ایوان نمائندگان کیسے بنیں گے، پارلیمنٹ کیسے وجود میں آئے گی، صدر کا انتخاب کیسے ہوگا، اگر آپ نے پارلیمانی نظام بنانا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے بہت سے نمونے آپ کے سامنے دنیا میں موجود ہیں. اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی اس وقت دنیا میں کوئی ایک ماڈل نہیں ہے، بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے کسی صورت کو بھی اختیار کر سکتے ہیں. اس کے لیے بطور اصول وہ راضی نہیں ہوئے. جب بطور اصول راضی نہیں ہوئے تو جنگ ہوتی رہی.
ٹھیک. یعنی کیوں ہوتی رہی 20 سال تک؟ اس لیے 20 سال تک جنگ ہوتی رہی کہ اگر دستور پر اتفاق کر کے اور جمہوریت کے اصول پر اتفاق کر کے فیصلہ کن لوگوں کی رائے کو مان لیا جائے تو پرامن راستہ نکل آیا، جنگ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. یعنی جب پرامن طریقے سے انتخابات ہو جائیں گے، سب لوگ اس کو مان لیں گے، تو کوئی دوسری طاقت کیوں رہے گی؟ اس لیے کہ دوسری طاقتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب ان کو بالفعل نہیں رہنا. یعنی اثر و رسوخ اپنی جگہ، دنیا پر ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہے کہ جو اب اقوام متحدہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوائے رکھتی ہے، لیکن براہ راست ملکوں پر قبضہ کرنے کا طریقہ عرصہ ہوا ختم ہو گیا. تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش، جس کو ہم کہتے ہیں مشرقی پاکستان تھا، قبضہ کر لیا وہاں پر. ہماری افواج کو وہاں شکست ہو گئی. اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ ہندوستان نے اسے اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا ہو. نیپال، بھوٹان بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، موجود ہیں. سری لنکا ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے، موجود ہے. تو اس وجہ سے موجودہ دنیا میں اس کا امکان نہیں تھا کوئی کہ کوئی سلطنت یہاں قائم کر لے اور پرانی دنیا کو دوبارہ قائم کیا جائے. اصل چیز یہ ہے کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کی روایت کو مان لیا جائے. یہ نہیں مانا گیا، 20 سال تک جنگ ہوتی رہی، آج بھی ختم نہیں ہوئی. تو یہ جنگ بنیادی طور پر کس اصول کے درمیان ہے؟ اس اصول کے درمیان ہے کہ کیا مذہبی آمریت قائم کی جائے گی یا جمہوری طریقے سے لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. ان دو اصولوں کے درمیان ہے. اور اس میں نے عرض کر دیا کہ اگر آپ اس اصول کو مان لیں تو جنگ آج سے 20 سال پہلے ختم ہو جاتی، اس سے بھی بہت پہلے ختم ہو جاتی، آج بھی چشم زدن میں ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ دنیا نے بڑی مشکل سے اس اصول کو اب ایک محکم روایت کی صورت دی ہے. یعنی بجائے اس کے کہ پانی پت کے میدان میں فیصلے ہوں، اب لوگ بلٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں. اس کو ایک گروہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی اس گروہ کا نقطہ نظر کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہے، وہ اس وقت زیر بحث نہیں، لیکن بہرحال وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے عرض کیا اس کا لازمی نتیجہ کیا؟ اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ بندوق فیصلہ کرے گی. تو 20 سال تک یہ بندوق فیصلہ نہیں کر سکی. ہو سکتا ہے کہ اب کر دے، تو اس کے دو ہی نتیجے نکلیں گے. اب زمینی حقیقت پر آ جائیے. یعنی زمینی حقیقت یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے جس میں لوگوں میں بھی اور منظم گروہوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمہوریت کو بطور اصول نہیں مانتے. اچھا. جب نہیں مانتے تو آپ جمہوریت کا ورد پڑھنے سے تو اس کو قائم نہیں کر دیں گے. یعنی اس نے لوگوں کے اندر اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے. یہ کسی قوم کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، حریت حاصل ہونی چاہیے، اس کو ہر حال میں جمہوری طریقے سے اپنے فیصلے کرنے چاہیے. اگر نہیں مانتے تو زمینی حقیقت گویا آپ کے اس اصول کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. ایک بنیادی بات یہ. تو طالبان کے ساتھ جو اصولی اختلافات ہیں ان میں سے پہلی چیز کی میں نے وضاحت کی، اور وہ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا افغانستان کے عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا فیصلہ کریں، یا بندوق کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ فتح کر لیا، کس کو فتح کر لیا؟ اپنی قوم کو. اس طرح کی فتوحات ہم مسلمانوں کے ہاں بہت سے ممالک کی فوجیں کرتی رہتی ہیں. تو یہ تو بڑی یعنی افسوسناک صورتحال ہے. اگر آپ اپنے ملک میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں بھی فتح کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آخر اس پر تنقید کی کیا ضرورت ہے جو مختلف افواج کرتی ہیں اور مختلف جرنیل تختے الٹتے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ آپ اس اصول کو مانیں کہ جمہوریت کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. یہ پرامن طریقے سے فیصلہ کرنے کا اصولی اعلان ہے. اگر یہ اعلان آپ نہیں مانتے تو اصل میں آپ ایک ناجائز کام کے لیے اصرار کر رہے ہیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں شریعت کا غلبہ چاہتے ہیں. اس میں بھی ایک بڑی غلطی کار فرما ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں ایک واضح لائن کھینچ دی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق فرد کے خدا کے ساتھ تعلق سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، وہ میرے اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے. ان میں کسی حکومت کو، کسی اقتدار کو کسی قسم کی مداخلت کا حق نہیں ہے. بہت تھوڑے سے چند احکام ہیں جو حکمرانوں کو دیے گئے ہیں. ایران میں بھی یہی غلطی ہوئی، سعودی عرب میں بھی یہی غلطی ہوئی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں
کہ اس طرح کے احکام نافذ کیے گئے کہ خواتین گاڑی چلا سکتی ہیں یا نہیں چلا سکتی، اچھا اپنے طور پر باہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی، مردوں کے بارے میں بھی بعض اسی طرح کے اقدامات کیے گئے، تو آپ نے دیکھا یہ ایک ایک کر کے واپس ہو رہے ہیں۔ یہ اصل میں حدود سے تجاوز ہے، یعنی یہ بات کہ روزہ رکھنا ہے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے، یہ بات کہ حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب قرآن نے بتائے ہیں ان میں مردوں کو کیا کرنا ہے، عورتوں کو کیا کرنا ہے، کھیلتے وقت کون سا لباس پہننا ہے، مجھے اطمینان ہے اس بات کے اوپر کہ داڑھی دین کا حکم ہے یا نہیں ہے تو کتنی رکھنی ہے، کیسے رکھنی ہے، یہ سب وہ احکام ہیں جن کا کوئی تعلق کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اور کسی حکومت کو اس میں مداخلت کا بھی کوئی حق نہیں۔ حکومت کا دائرہ اللہ تعالیٰ کے دین میں طے کر دیا گیا ہے، وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی حکومت ہے، اسے اختیار کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدائی فوجدار ہیں، جب ان کو اقتدار حاصل ہو جائے گا تو وہ دین کے ایک ایک حکم پر آپ سے عمل کرائیں گے۔ یہ وہ جبر ہے جو اس کائنات کے خالق نے روا نہیں رکھا۔ اس آزادی کے ساتھ دنیا میں اپنا دین پیش کیا ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ براہ راست تعلق کی بنیاد پر اسے اختیار کریں۔ ایجابی احکام میں ایک دو چیزیں ہیں جن کو ریاست سے متعلق کیا ہے، اور کچھ حکمرانوں کے لیے ضروری ہدایات ہیں، مثلا یہ کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، مثال کے طور پہ جمعے کے خطبے کا اہتمام کریں گے، جمعہ و جماعت کے لیے فضا پیدا کریں گے، اس طرح کی چند چیزیں ہیں جو حکمرانوں سے متعلق ہیں۔ باقی معاملات جتنے ہیں وہ سب کے سب لوگوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس کی خلاف ورزی سعودی عرب میں ہوئی اور خفت کا باعث بنی، ایران میں ہوئی تو لوگوں کے لیے جبر کا باعث بنی۔ ان حضرات نے اس میں آخری حد کو چھو لیا تھا جب پہلے ان کو موقع ملا، تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھی ان کا نقطہ نظر دینی اعتبار سے بھی انتہائی غلط ہے۔ ٹھیک، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جب کوئی ملک یا کوئی قوم آپ کے سپرد حکومت کر دیتی ہے، اس کو چلانا چاہتے ہیں، تو یہ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کوئی دم درود پڑھ کے چلا لیں گے، اس کے لیے کچھ ناگزیر حقیقتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز کسی قوم کی معیشت ہے۔ ایک قوم کو اس نظریے کی بھینٹ چڑھا کے برباد کر دیا گیا ہے، اس کی تمام تر تنصیبات کھنڈر بن چکی ہوئی، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو کچھ وقت حاصل ہوتی، دنیا میں لوگ آگے بڑھتے، اپنا کوئی مقام پیدا کرتے، اس کے بجائے ایک جنگ و جدال کی فضا ہے، اور یہ خانہ جنگی کی صورت جہاں بھی پیدا ہو جائے اس کے بعد آپ نہیں تصور کر سکتے کہ علم میں کوئی ترقی ہوگی، مصنوعات میں کوئی ترقی ہوگی، ایجادات کی طرف کوئی قدم بڑھے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ تین چیزیں اصولی نوعیت رکھتی ہیں، ان تین چیزوں کو الگ رکھیے۔ اور زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں ان تینوں چیزوں کے معاملے میں قومی شعور موجود نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ لوگ ان کو جاننے والے پائے نہیں جاتے، پائے جاتے ہیں۔ ایک دستور بنایا گیا، اس دستور کے تحت انتخابات کرائے گئے، ایک گروہ بلکہ کئی گروہ ہیں جنہوں نے اس دستوری حکومت کو تسلیم کر لیا۔ وہ مجاہدین میں سے بھی آگے بڑھے، جیسے کہ حکمت یار صاحب تھے، جس طرح کے استاد سیاف تھے، اور بھی بعض لوگ ہیں، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے، اس کے پاس بھی اب اس 20 سال کے عرصے میں فوجی طاقت آ گئی ہے، اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی کتنا لڑتے ہیں۔ تو میرے نزدیک زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو خاص طور پر دیہات میں ہے، اور خود طالبان کے منظم گروہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ ان تینوں ہی چیزوں کو نہیں مانتے۔ اچھا، یعنی ان کے ہاں نہ اس چیز کی کوئی اہمیت ہے کہ اس دنیا میں ایک جدید ریاست کو چلانے کے لیے معاشی اعتبار سے کیا اقدامات کرنے ہوں گے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے کہ دین نے کس طرح سے ذاتی معاملات میں اور ریاستی معاملات میں ایک واضح لائن کھینچ دی ہے، نہ اس چیز کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جمہوریت کا اصول ہے جس پر حوصلہ مند لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اسے پرامن طریقے سے طے کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے بارے میں لوگ بہت بحثیں کرتے ہیں، جمہوریت کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف اشخاص یا گروہوں کو حکومت کرنے کے لیے ایک حوصلہ مندی بخشی ہوتی ہے، وہ تصادم میں ڈھل جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا فیصلہ کسی میدان میں جا کر بندوقوں کے ذریعے سے کریں، پرامن طریقے سے لوگوں کی رائے پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جائز حکومت کی دو ہی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ تقرر کر دے، لوگ تقرر کریں۔
بندوق کسی حکومت کے جواز کے لیے سرے سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن وہ نکل آئی ہے، یہ زمینی حقیقت ہے۔ اس کے نکالنے والے اس پر اطمینان رکھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے حکومت کر سکتے ہیں، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اسی اصول پر منظم ہو چکے ہیں، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ افغانستان کے عوام میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے کہ جو اسی اصول کو ٹھیک سمجھتی ہے، یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بات کہ ایک دستوری حکومت منوا لی جائے، وہ تو اگر ممکن ہوتا تو 20 سال میں مان لی جاتی۔ تو اب یا خانہ جنگی ہوگی اور یا بندوق فیصلہ کرے گی۔ دیکھیے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور جب بندوق فیصلہ کرتی ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور وہ نتائج اس سے پہلے دنیا بہت دفعہ دیکھ چکی ہوئی ہے۔ اس لیے میں تو یہی عرض کروں گا کہ کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیں، فتح کے شادیانے بجانے کی بجائے اس میں چھپی ہوئی شکست کو سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی قوم ابھی دنیا میں اس مقام پر کھڑی نہیں ہو سکی جہاں پر ایک اچھے جمہوری ترقی یافتہ معاشرے کا خواب دیکھا جا سکے۔ ہم سب بہت ہی اہم نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ کچھ اور پہلو ہیں، مثلاً یہ کہ وہ کیا عناصر ہیں جو کسی معاشرے میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں، اور سب سے اہم سوال بطور پاکستانی ہماری ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اس طرح کے تنازعات میں سب کچھ انشاءاللہ کل زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، بہت شکریہ، آپ کے وقت کا یاد لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم۔